صاحب اس کو ریسٹور بھی ہم نے خود ہی کرنا ہے اور ہمارے ہی گھروں میں چیزیں موجود ہیں. کیا یہ آسانی سے ممکن ہے؟ یہ بہت آسانی سے ممکن ہے. اور اگر ہم ہر شخص اس کچن گارڈن کے اگر ہم صرف اس ٹاپک کو لیں, اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایک چھوٹی کھاد فیکٹری لگانی ہے. ایک آپ نے کمپوسٹ جو گوبر کی گلی سڑی کھاد اور اس سے جو کمپوسٹ تیار ہوتا ہے اس کی فیکٹری لگانی ہے. ایک آپ نے لیکوڈ فرٹیلائزر کی فیکٹری لگانی ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کے لیے آپ نے فیکٹری میں لگانے کے لیے نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے, نہ ہی ہمیں بلاکوں کی ضرورت ہے, نہ کوئی ہائی ٹیک مشینری کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد میں موجود ہیں. ہم نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو ہماری زمین کے لیے بہتر ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہماری زمین کے لیے کتنے بہتر ہیں, اور یہ ہمارے گھروں میں موجود اور ہمارے گھروں میں موجود. اچھا سر, جس طرح کل آپ نے ٹریننگ میں بات کی تھی ورمی کمپوسٹ, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے, اور یہ کیا پاسبل ہے ہم کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, ورمی کمپوسٹ از بلیک گولڈ, کالا سونا ہے. کالا سونا ہے. اور یہ ہماری زمین کے لیے اور ہماری پیداوار کے لیے, ہماری فصلات خواہ وہ سبزیات ہوں اس کے لیے انتہائی بیلنسڈ اور فل فرٹیلائزر ہے. اچھا, ایک لے مین کے سمجھنے کے لیے ورمی کمپوسٹ یہ بتائیے. ورمی کمپوسٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بارشوں میں کینچوا ہم اس کو کہتے ہیں, انگریزی میں ارتھ ورم کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ارتھ ورم کی قسم ہے جس کا سینہ جو ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے, جو یہ بہترین قسم کی ورمی کمپوسٹ کہتے ہیں, اسی کی وجہ سے اس کو ورمی کمپوسٹ کروں. ناظرین, یہ ارتھ ورم جو ساون کے مہینے میں ایک لمبے لمبے کیڑے بارشوں میں جو پیدا ہوتے ہیں وہی ہے نا سر؟ جی جی بالکل. جی اب بات ہی تو ڈاکٹر صاحب اس کو وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بے تحاشا تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم نے ان کو سنبھالنے کا, ہم تو اکثر کبھی جائیں تو بدقسمتی سے ہم اس کو, میں نے کئی جگہ ایسے بھی دیکھے لان میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ میرے لان میں انہوں نے وہ یہ پیدا ہو گیا جی, یہ خراب ہو جاتے ہیں بارش میں بہت آتی. ہماری زمین کے لیے انتہائی مفید. یہ سمجھ لیں جس زمین کے اندر نیچے ہے تو یہ ایک پورا عمل کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی فرٹیلائز دے رہا ہوتا ہے جس زمین کے اندر ہے. آرگینک فرٹیلائزر. ڈاکٹر صاحب کہیں سے آپ کو یہ نظر آتا ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, بچوں کو کالجز میں, میں نے اسکول میں بھی کہا ہے کہ میں نے کہا بیٹے جہاں یہ کینچوا نظر آئے یاد رکھنا یہ اتنا قیمتی ہے, آرام سے لو, اس کو چھوٹے سے شاپر میں رکھو, جیب میں رکھ کے اپنے گھر لے جاؤ, اپنے گملے میں چھوڑ دینا. اچھا سر, اس کو پروسیس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ورمی کمپوسٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے جو اس کی خوراک ہے وہ ہم اس کو دیں. آپ ایک کھڈا مار کر جو آپ تقریباً 3 فٹ گہرا مار لیں, 2 فٹ چوڑا مار لیں یا 3 فٹ چوڑا مار لیں, 2.5 فٹ اس کو چوڑا گھر کے قریب آرام گھر سے آپ نے جو روزانہ جو کچن ویسٹ میں سے چیزیں نکالتے ہیں, ماں سوائے ایسی جن کی پنچنگ نیچر ہوتی ہے جیسے پیاز ہے, تھوم ہے, اس کو چھوڑ کر, پیاز ہے, تھوم ہے, سٹرس کے جو چھلکے ہیں یہ بھی وہ نہیں کر کے, تو یہ باقی, اور پھر گلا سڑا فروٹ جو بھی آپ کے گھر میں آتا ہے, چھلکے آتے ہیں, یہ آپ اس کھڈے میں ڈالیں, ساتھ گوبر, اس ارتھ ورم کی تازہ گوبر. اچھا, اب تازہ گوبر ہمارے کسی کام کا اس طرح نہیں ہے. ایسا ہی ہماری زمینوں کو کوئی فائدہ وہ تازہ گوبر اس تک نہیں دے گا جب تک ہم اس کو پروسیس کر گلی سڑی گوبر کی کھاد میں کنورٹ نہیں کریں گے. اور گلی سڑی گوبر کی کھاد صرف سیاہ رنگ کی نہیں ہوتی. اگر ہم باہر اس کو پھینک دیں گے اور سورج کی روشنی اس کو ٹچ کرتی اس پہ پڑتی رہے گی اور ہم یہ سمجھیں گے کہ جی وہ بہت بڑی کوئی کھاد تیار ہوگی کیونکہ وہ کالی ہوگی, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کو باقاعدہ تیار کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو ورم ہے ارتھ ورم, جہاں آپ کو تازہ گوبر ملے گا وہاں اس کے اندر یہ موجود ہوگا. اچھا سر, وہ کھڈے میں ہم نے 3 فٹ کا گہرا 2 فٹ چوڑا مار لیا, گوبر کچن کا ویسٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا, پھل فروٹ ڈال دیا, تھوڑا سا یہ چاولوں کی توڑی چھوڑی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ہم نے کینچوے کو ڈالنا, کینچوے کو چھوڑ دینا ہے. اور ویسے بھی اس سیزن میں آپ جہاں جائیں گے, کسی گاؤں میں جائیں, ذرا اٹھائیں گوبر, اس کے نیچے آپ کو یہ مل جائے گا. اچھا, یہ سر کتنے عرصے میں یہ کھاد تیار کر لیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی تعداد میں وہ اس کے اندر ہے اور کتنا اچھا ماحول آپ نے اس کو دیا ہے. ہم عام طور پہ اگر ایک چھوٹا ٹب لے لیتے ہیں اور چھوٹا ٹب لے کر اس میں ہم یہ تمام اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لیتے ہیں, اس میں ہم فروٹ بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اپنا. ہاں, اس میں ایک اہم چیز جو میں بھول گیا وہ ہے کھوپرے کا چھلکا, جو بورا ہوتا ہے اس کا, جی, یہ بھی وہ بڑے شوق سے استعمال کرتا ہے. یہ تقریباً 2 مہینے کے اندر وہ جو چھوٹا ٹب ہے عام جو ہم باتھ ٹب استعمال کرتے ہیں, 2 سے 2.5 مہینے میں یہ بہترین اس کی کالے رنگ کی بالکل کالا ہو کے بھر جاتا ہے. اور یہ
काला होके भर जाता है और ये बिल्कुल जैसे पत्ती होती है ना, जी जी। पत्ती की तरह का ये वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा। मुझे थोड़ा, हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी इसकी कीमत बताइएगा। आपने शुरू में कहा ये ब्लैक गोल्ड है। ये ब्लैक गोल्ड है डॉक्टर साहब। इस वक्त अगर आप पिंडी की मार्केट में जाएं और 1 किलो वर्मी कंपोस्ट का, प्योर वर्मी कंपोस्ट का बैग जो है वो तकरीबन आपको 2000, 1800, 2000 का मिल जाएगा। मानो कहे कि 40 केजी एक मन तकरीबन लाख का होगा। लाख का तकरीबन, 80,000 ये लाख। और अगर प्योर है, देखिए Pure। उसमें थोड़ा सा, मैं वहां गया था पिछले अरसे में, मैंने देखा वो लीफी कंपोस्ट वगैरह जो बाकी चीजें होती हैं वो थोड़ा सा उसमें मिक्स कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट, प्योर वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, यहाँ डायरेक्ट सवाल है मेरा, जैसे हमारा पुठार है, रावलपिंडी रीजन है, मंसर है, मरी है, कश्मीर है, वर्मी कंपोस्ट क्या यहाँ आम आदमी पैदा कर सकता है? आराम से। हमारे यहाँ तो जो आजाद कश्मीर है, ये खासतौर पर मुजफ्फराबाद और ये झेलम वैली और इस रीजन में जो, अच्छा इसमें कैंचुई की 2-3 इकसाम है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका सीना रेड होता है, वो ये बनाता वो है, आम नजर आ जाता वो आम नजर आ जाता है, आप उसको देखेंगे और वो गोबर में आपको आराम से मिल जाएगा। बआसानी हम खाद तैयार कर सकते हैं, बआसानी इसको घरेलू पैमाने पर हम तैयार कर सकते हैं, बआसानी इसको सेल कर सकते हैं। आप आज भी ओपन मार्केट में जाएं, ओपन मार्केट में आज भी जाएं तो आपको आसानी से वो मिल जाएगा। नाजरीन, ये वर्मी कंपोस्ट जो हमारा रीजन है, कश्मीर का है, पुठवार रीजन है, आसानी से ये पैदा हो सकती है और ये एक बड़े पैमाने पर सिर्फ पैदा नहीं हो सकते बल्कि लोग अपना मुनाफा भी कमा सकते हैं। घर के करीब खड्डा मारना है और केंचुआ कहीं से उसके अंदर डालना है, तो वो एक पूरा प्रोसेस है और अब बिल्कुल आसानी से ये मार्केट भी हो सकती है। सर, आपने जो इसके साथ खाद बनाने के लिए जमीन को हमने रीबिल्ड करना है, उसके लिए एक तो वर्मी कंपोस्ट है, दूसरी जो खाद है वो